دلکش سونے کے زیورات کی خریداری ہو یا لیڈیز جینٹس اور کڈس ویئر کی خریداری یا تو ہو ہوم اپلائنسز کی خریداری تو چلے آئیں ہیرا مارٹ، ون سٹاپ شاپنگ ڈیسٹینیشن۔ بہترین ملبوسات، لیٹسٹ ڈیزائن، اپنے بہتر مستقبل کے لیے ہیرا ڈیجیٹل گولڈ میں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں۔ ہیرا مارٹ، کوکٹ پلی، حیدرآباد۔ سچ نیوز کے بین الاقوامی خبرنامے میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ شروعات کریں گے برازیل سے۔ پچھلے 20 سالوں میں برازیل کے بڑے شہروں کی کاچی آبادیوں میں مسلمان ہونے والے شہروں کی تعداد میں واضح اضافہ ہوا ہے۔ ایسے علاقوں میں نئی مساجد قائم کی گئی ہے جہاں مڈل ایسٹ سے آنے والے لوگوں کی موجودگی کی کوئی تاریخ نہیں ملتی۔ برازیل کے مسلمانوں کی تعداد کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ 2010 میں جب حکومت کی جانب سے سینسکس جاری کی گئی تھی تو اس میں 35,000 برازیلین شہروں نے خود کو مسلمان ظاہر کیا تھا۔ یہ برازیل کی 21 کروڑ کی آبادی کا ایک بہت ہی چھوٹا حصہ ہے، لیکن ملک میں بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ تعداد اب بہت زیادہ ہے۔ 2012 میں قیصر خواب عبدل نے ساؤ پاولو کی کچی آبادی میں ایک مسجد قائم کی تھی۔ انہوں نے کئی برسوں تک بطور کمیونٹی آرگنائزر کام کیا۔ وہ 1980 میں ہپ ہاپ فنکاروں کی پہلی جنریشن کا حصہ تھے اور ایک ریپر تھے، کیونکہ وہ ریپر رہنے کی طور پر ہی جانے جاتے تھے۔ قیصر کی مسجد کا نام سمیہ بنت خیاط کے نام پر رکھا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے مسجد کے لیے ایک خاتون کا نام اس لیے منتخب کیا کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام میں خواتین پر ظلم کیا جاتا ہے، لیکن یہ صرف ایک تعصب ہے۔ اگلی خبر سری لنکا سے۔ سری لنکا کے معاشی بحران کی چکی میں پسنے والوں میں ایسی خاتون آٹو ڈرائیور بھی شامل ہے جن کو پیٹرول حاصل کرنے کے لیے 12 گھنٹے سے زیادہ لائن میں کھڑے ہونا پڑتا ہے۔ نیوز ایجنسی رویٹرز کے مطابق سری لنکا آج کل تاریخ کے بدترین معاشی بحران کی لپیٹ میں ہے۔ 40 سالہ لیسنڈا دیپتی کے آٹو کا فیول بتانے والی 100 جیسے ہی نیچے کی طرف جاتی ہے۔ وہ کوئی سواری بیٹھانے سے پہلے گیس اسٹیشن کا رخ کرتی ہے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ وہاں کیا حالات ہوتے ہیں۔ 22 کروڑ 20 لاکھ کی آبادی والے ملک میں خواتین آٹو ڈرائیور مشکل سے ہی دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن دیپتی 7 برس سے اپنے 5 افراد پر مشتمل خاندان کو پالنے کے لیے آٹو چلا رہی ہے۔ آٹو کی سواریوں کے لیے وہ مقامی ایپ پک می ایپ کا استعمال کرتی ہے۔ ان کی ماہانہ آمدنی 50,000 سری لنکن روپے کے لگ بھگ ہے، لیکن اب اس کا آدھا سے زیادہ حصہ صرف پیٹرول کی ہی نظر ہو جاتا ہے۔ دیپتی کہتی ہے کہ میرا کام زیادہ تر وقت پیٹرول بھروانے کے لیے لگی لائن میں ہی گزر جاتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں 3 بجے لائن میں کھڑی ہوئی ہوں اور رات 2 بجے جا کر پیٹرول حاصل کیا ہے۔ وہ کولمبو کے مضافاتی علاقے گوناپولا کے 2 کمروں کے چھوٹے سے گھر میں اپنی والدہ اور 3 چھوٹی بہنوں کے ساتھ رہتی ہے۔ دیپتی نے بتایا کہ مئی کے مہینے میں ہی انہیں ایک بار پیٹرول حاصل کرنے کے لیے 2.5 روز تک لائن میں کھڑے ہونا پڑا تھا۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ بتا سکوں کہ وہ کس قدر خوفناک صورتحال تھی۔ میں اکثر رات کو خود کو محفوظ بھی تصور نہیں کرتی، مگر کیا کروں، کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے۔ بڑی خبر پاکستان سے۔ پاکستان میں ریلوے پولیس کا کہنا ہے کہ ملتان سے کراچی سفر کرنے والی ایک خاتون سے چند دن پہلے ٹرین میں مبینہ گینگ ریپ کے 3 ملزمین کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جنہوں نے جرم بھی قبول کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق ان ملزمین کے DNA ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ ریپ کا مقدمہ کراچی سٹی ریلوے پولیس اسٹیشن میں درج کیا گیا تھا۔ IG ریلویز فیصل شاکر نے میڈیا کو بتایا کہ تحقیقات کے لیے ٹیمز بنا دی گئی تھی، لیکن ملزمین ابتدا میں گرفتاری سے بچ نکلنے میں کامیاب رہے تھے۔ پنجاب پولیس اور دیگر اداروں سے تعاون کیا گیا اور ہم نے ریلوے ٹیلی فون ٹریکنگ کے ساتھ مختلف تفتیشی حربے استعمال کیے، جس کے نتیجے میں تینوں ملزمین گرفتار ہوئے۔ خاتون کراچی کی رہنے والی ہے اور ان کی شادی مظفر گڑھ میں ہوئی تھی، تاہم شادی کے بعد علیحدگی ہو چکی ہے۔ خاتون کراچی سے ملتان اپنے بچوں سے ملاقات کے لیے سفر کر رہی تھی۔ خاتون کا کہنا ہے کہ اپنے بچوں سے بھی ملاقات نہیں ہو سکی تھی اور اوپر سے ظلم و زیادتی کا بھی نشانہ بن چکی ہوں۔
اگلی خبر یمن سے۔ یمن کے پورٹ سٹی الحدیدہ میں بارودی سرنگ کے 3 دھماکوں میں ایک بچے اور ایک خاتون کے ساتھ جملہ 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ اطلاع ایک فوجی اہلکار نے نیوز ایجنسی کو دی ہے۔ ایک مقامی فوجی ذرائع نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ یہ دھماکے حوثی باغیوں کی جانب سے سالوں کے دوران بچھائی گئی بارودی سرنگوں میں ہوئے۔ اہلکار نے بتایا کہ پہلا دھماکہ حادثے کے جنوبی حصے میں اس وقت ہوا جب ایک بائک پہلے سے بچھائی گئی بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی۔ اس واقعے میں ایک بچے کے ساتھ 3 افراد کی موت ہو گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک اور واقعے میں الحدیدہ کے الہائی ضلع میں دھماکہ خیز مواد کے پھٹنے سے ایک خاتون ہلاک ہو گئی۔ انہوں نے بتایا کہ حدیدہ کے ہیج ضلع میں بارودی سرنگ کے ایک اور دھماکے میں ایک شخص ہلاک اور اس کا بچہ زخمی ہو گیا۔ وہ دونوں گھر واپس جا رہے تھے۔ بڑی خبر آ رہی ہے عراق سے۔ عراق میں ایک عدالت نے داعش گروپ کے ایک ممبر کو سزائے موت سنائی ہے۔ اس نے 2021 میں بغداد کے ایک پرہجوم بازار میں بم حملے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ اس بم دھماکے کے نتیجے میں 32 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ 2017 میں داعش کے اعلان شکست کے بعد شہر میں پہلا بڑا خودکش بم دھماکہ تھا۔ عراقی حکومت نے 2017 کے آخر میں انتہا پسند گروپ کی شکست کا اعلان کیا تھا۔ اس کے بعد اس بم دھماکے نے شہر کے پرسکون دور کا خاتمہ کیا۔ عراقی حکام نے اس شخص کا نام نہیں لیا۔ اسے جنوری 2021 میں بغداد کے تہران سکوائر کے بازار میں 2 خودکش بم دھماکوں کی منصوبہ بندی کا ذمہ دار پایا گیا تھا اور اس میں 110 افراد زخمی بھی ہوئے تھے۔ سپریم عدالتی کونسل نے ایک بیان میں کہا کہ بغداد کی ایک عدالت نے بنیادی حملے کے بنیادی ملزم کو سزا سنائی ہے۔ اس نے 2012 کے داعش کا حصہ ہونے اور دونوں خودکش حملہ وروں کو دھماکہ خیز مواد سے لاعث کرنے کا اعتراف کیا تھا۔ تو دنیا بھر کی خاص خبروں میں آج اتنا ہی۔ دیش اور دنیا کی تمام خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز۔ سونے کے زیورات کی خواہش مند خواتین کے لیے صرف ایک ہی نام، ہیرا مارٹ۔ دلکش ڈیزائن اور بہترین ملبوسات کا شاندار کلیکشن، کویتی رانی ہار، نیکلس، بینگلز، منگل سوتر، جڑاوی زیورات۔ اس کے علاوہ آپ ہیرا ڈیجیٹل گولڈ میں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں۔ ایک بار ضرور تشریف لائیں۔ بہترین مستقبل کے لیے آج ہی ہیرا ڈیجیٹل گولڈ میں انویسٹ کریں اور بڑھتی ہوئی سونے کی قیمت سے فائدہ اٹھائیں۔ ون سٹاپ فیملی شاپنگ مال، جہاں پر نئے فیشن اور ڈیزائن کے لیڈیز، جینٹس اور کڈس ویئر بھی موجود۔ بالکل نیا اسٹاک، خصوصی ڈسکاؤنٹ کے ساتھ، اور تو اور ہر طرح کے ہوم اپلائنسز کی خریداری کے لیے چلے آئیں ہیرا مارٹ، کوکٹ پلی، حیدرآباد۔